ناظرین، تصور کریں کہ ایک دن آپ نیند سے جاگتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو چکی ہے۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہے، آپ کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور آپ کے پاس نہ نوکری ہے نہ امید۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اکتوبر 1929 میں امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ نے زبردست کریش کیا۔ ایسا کریش جس نے نہ صرف امریکہ معیشت کو برباد کیا بلکہ پوری دنیا کو معاشی بحران میں ڈال دیا۔ یہ حادثہ دنیا میں گریٹ ڈپریشن کا باعث بنا، جو کئی سالوں تک جاری رہا اور کروڑوں لوگوں کو بے روزگار، بے گھر اور نا امید چھوڑ گیا۔ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ 1920 کی دہائی کو دی رورنگ ٹوینٹیز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ میں زبردست ترقی ہو رہی تھی۔ لوگوں کے پاس نوکریاں تھیں، انڈسٹریز ترقی کر رہی تھیں اور نئی ایجادات جیسے ریڈیو، گاڑیاں اور بجلی عام ہو رہی تھیں۔ اسٹاک مارکیٹ نے بھی بے مثال ترقی دیکھی۔ 1920 کی دہائی میں لوگ اسٹاک مارکیٹ کو ایک جلدی امیر ہونے کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ انہوں نے بغیر تخلیق اور سوجھ بوجھ کے صرف سن کر شیئرز خریدنا شروع کر دیے۔ ہر شخص کو یہی لگتا تھا کہ مارکیٹ صرف اوپر ہی جائے گی۔ یہ ایک ببل بنتا گیا جس میں اسٹاکس کی قیمتیں کمپنیز کی اصل کارکردگی سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ کمپنیز اتنی منافع بخش نہیں تو یہ ببل پھٹ گیا۔ کریش کی ایک بہت بڑی وجہ مارجن ٹریڈنگ بھی ہے۔ مارجن ٹریڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ صرف 10 یا 20% رقم جمع کروا کر باقی رقم قرض پر لے کر شیئرز خرید سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شیئر $100 کا تھا تو لوگ صرف $10 لگا کر باقی $90 بروکر سے ادھار لے کر شیئر خرید لیتے ہیں۔ یہ اس وقت تک تو فائدے کا سودا لگتا ہے جب تک مارکیٹ اوپر جا رہی ہو، لیکن جیسے ہی قیمتیں گرنی شروع ہوئیں انویسٹرز قرض واپس نہیں کر پائے اور اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں کریش، پینک اور میس سیلنگ شروع ہو گئی۔ اس کریش کی ایک اور بڑی وجہ بینکنگ نظام کی ناکامی تھی۔ اس وقت امریکہ میں بینک ریگولیٹڈ نہیں تھے، وہ عوام کا پیسہ لے کر خود اسٹاک مارکیٹ میں لگا رہے تھے۔ جب مارکیٹ کریش ہوئی تو نہ صرف انویسٹرز کا پیسہ ڈوبا بلکہ بینک بھی بند ہو گئے۔ ہزاروں لوگ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی کھو بیٹھے۔ اس وقت صرف چند امیر لوگ ہی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھا رہے تھے، جبکہ زیادہ تر عوام کے پاس بچت ہی نہیں تھی۔ جب بحران آیا تو غریب طبقہ بالکل تباہ ہو گیا۔ حکومت نے اسٹاک مارکیٹ میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی۔ نہ کوئی قوانین تھے جو مارجن ٹریڈنگ کو روکتے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا۔ نیوز پیپر اور میڈیا میں صرف اسٹاک مارکیٹ کی چمک دمک دکھائی جاتی تھی۔ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہر کوئی اسٹاک مارکیٹ سے مالا مال ہو رہا ہے، اس لیے لوگ بغیر سوچے سمجھے اسٹاک مارکیٹ میں کود پڑے۔ 24 اکتوبر 1929 جمعرات کا دن، جسے بلیک تھرسڈے کہا جاتا ہے، جب مارکیٹ میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ 28 اکتوبر بلیک منڈے اور 29 اکتوبر بلیک ٹیوزڈے کو اسٹاک مارکیٹ پوری طرح بیٹھ گئی۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے اور بہت لوگوں نے خودکشیاں کر لیں۔ کھانے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگنے لگیں، بچے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہوئے، خاندان بکھرنے لگے۔ یہ بحران امریکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یورپ، کینیڈا، لیٹن امریکہ، یہاں تک کہ ایشیا بھی متاثر ہوا۔ اسی عرصے میں جرمنی میں غربت، بے روزگاری اور غصے کی فضا نے ہٹلر کو اقتدار میں آنے کا موقع دیا۔ دوسری جنگ عظیم کی بنیاد بھی اسی معاشی بحران کے سبب پڑی۔ اس حادثے کے بعد امریکہ کی حکومت نے کئی اقدامات لیے۔ SEC یعنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن قائم کی گئی تاکہ اسٹاک مارکیٹ کو ریگولیٹ کیا جائے۔ گلاس اسٹیگل ایکٹ پاس ہوا جس نے بینکس کو بزنس اور انویسٹمنٹ بینکنگ الگ کرنے پر مجبور کیا۔ فائنینشل سسٹم کو زیادہ شفاف اور محفوظ بنایا گیا۔ 1929 کے کریش نے لاکھوں زندگیاں تباہ کیں۔
لیکن یہ کریش ہمیں سکھاتا ہے کہ معیشت ہمیشہ ترقی نہیں کرتی، احتیاط ضروری ہے۔ جب تک مارکیٹ میں لالچ، افواہیں اور غیر حقیقی امیدیں ہوں گی، خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ عام آدمی ہمیشہ ان کریشز کا سب سے بڑا شکار ہوتا ہے۔ 1929 کو اسٹاک مارکیٹ کریش ایک تاریخی سبق ہے، ایک ایسا سبق جو آج بھی ریلیونٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ان سے سیکھیں، ورنہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی۔ آج ہم ڈیجیٹل ایج میں ہیں، AI، کرپٹو، NFTs اور نئے فائنینشیل ٹولز کے ساتھ، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے 1929 سے کچھ سیکھا یا ہم اب بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ نئے نام، نئے چہرے، لیکن وہی پرانا لالچ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور نیچے کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے حیران کیا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، کیونکہ ہم ایسے ہی تاریخی واقعات کو لے کر آپ تک سچ اور سبق پہنچاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، لیکن تب تک اپنا خیال رکھیں اور یاد رکھیں، ہر کریش سے پہلے یہ خاموشی ہوتی ہے۔